اور جیسی یہ دعا کر کے ختم ہوتی اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا. یعنی حضرت عمر جیسا جلیل و قدر صحابی بھی جو ہے وسیلہ طلب کیا کرتا تھا. یہاں وہابی ایک دھوکہ دیتے ہیں، میں بات عرض کرتا چلوں، اور دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مر گئے، تو آج جب زندہ تھے تب وسیلہ مانگنا صحیح تھا، اب مانگنا جائز ہی نہیں ہے. اگر مردے سے مانگنا جائز ہوتا تو حضرت عمر عباس کا وسیلہ کیوں طلب کرتے، رسول اللہ کا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب مختصر جو ہمارے علماء نے دیا وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چاہتے تو نبی کا وسیلہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت عباس کا وسیلہ اس لیے پیش کیا کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ ایک ایسی قوم آئیں گی جو اولیاء کے وسیلے کی منکر ہوں گی، تو چنانچہ آپ نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے یہ ذہن دیا کہ غیر نبی سے بھی وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اس کا مقصد کہ صرف وسیلہ نبی کا نہیں غیر نبی کا بھی. آئیے ایک چیز اور دکھاؤں، یہ تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے ہے بھی. یہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف جو ہے ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد کہے جاتے ہیں، اور اہل حدیث جماعت بہت مانتی ہے. کتاب بھی اہل حدیث سے چھپی ہے، پاکستان سے لاہور سے کتاب بلوائی ہے میں نے، یہ پاکستان سے چھپی بھی ہے ان کی. ابن کثیر میں ایک روایت ہے، میں ابھی روایت پڑھوں گا، اس کے بعد یہ دوسری ایک کتاب ہے تفسیر نصفی جس کو تفسیر مدارک بھی کہتے ہیں، یہ اس وقت ہاتھ میں ہے، میں اسی سے پڑھوں گا. یہ تفسیر جلالین ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر ہے، عربی زبان میں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. یہ 3 تفاسیر میں اور اس کے علاوہ 12 تفاسیر اور حدیث کے حوالے اس حدیث کے تحت میرے پاس موجود ہے. میں فی الحال 3 تفاسیر کے حوالے سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ بعد وصال نبی بھی مانگنا جائز ہے. چنانچہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مدارک میں، جس کو تفسیر نصفی بھی کہتے ہیں، جلد اول ہے اس کی، صفحہ نمبر 234 قرآن عظیم کی تفسیر ہے عربی زبان میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے ایمان والو، اے لوگوں، جب تم گناہ کرو تو ہمارے نبی کی بارگاہ میں چلے جایا کرو، ہمارے نبی کی بارگاہ میں آیا کرو. اس آیت کی تفسیر میں امام نصفی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں عربی بعد دفنہ علیہ السلام، ایک عربی رسول اللہ کے وصال کے بعد، دفن کے بعد آیا، فرمی بنفسہ علی قبرہ، اور اس نے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا رسول اللہ کے، وحیث من تراب علی راسہ، تو اس نے قبر مبارک رسول اللہ کی قبر کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنے لگا. وقالا، پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ. میں یہاں ایک بات رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ وصال کے بعد یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کی سنت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جو زندہ ہو سن سکتا ہو اسی کو یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ بعد وصال نبی بھی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. تو اس شخص نے کہا وقال یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل عليك، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو کچھ کہا جو آپ پر نازل ہوا اور ہم نے اس کو سنا، اور وہ یہ کہ آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، آخری آیت تک اس نے پوری آیت تلاوت پڑھی کہ قرآن میں اللہ نے، آپ کے رب نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، جب تم گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ. تو وہ کہتا ہے وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اللہ کے نبی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا کہ میں نے گناہ کیا. وَجِئْتُكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَنبِي، اور میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. فَاسْتَغْفِرْ لِي مِنْ رَبِّي، اور آپ بھی رب سے میرے لیے مغفرت طلب کیجئے. اس کے راوی کہتے ہیں فَنَدَا، پس ہم نے ایک آواز سنی. کہاں سے سنی؟ من قبر ہی، رسول اللہ کی قبر سے آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد غفر لکا، جا تجھے بخش دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے کم از کم 25 آئے تھے. کون سی آئے تھے؟ وہ ہم کو بھی تو سناؤ بھائی، کب سناؤں گے؟ تو یہ وسیلے کے قائل نہیں، یہ نبی کے مردہ ہونے کے قائل. اور یہی نہیں بلکہ ان کی دیدہ دہنی تو یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے مزاروں کو بھی ڈھایا. اور آج ان کی پلاننگ یہ ہے، بہت پہلے کا میرے پاس ایک کٹنگ بھی رکھی ہوئی ہے جس میں ایران کے ایک سفیر نے بیان دیا تھا. ایک سعودیہ کی خفیہ میٹنگ میں وہ تھے اور وہ پورے اخبارات میں نشر ہوا تھا. یہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کا وہ اخبار ہے. اس نے بیان یہ دیا تھا کہ قبروں کو ڈھا دینا اسلام کا حکم ہے، لہٰذا ہندوستان میں بہت شرک پھیل رہا ہے تو ہم ہندوستان اور پاکستان کی قبروں کو ڈھائیں گے. اور اس میں انہوں نے ایک لسٹ بنائی تھی، اس میں پہلا نام انہوں نے تاج محل کا رکھا تھا. پتہ نہیں تاج محل میں ممتاز کی قبروں کو ولی کی قبر سمجھ رہے تھے کیا، اللہ جانے. تو
اس میں غریب نواز کی بھی قبر کا تھا، اس میں داتا گنج بخش لاہوری کا بھی تھا. اب تک یہ ساری باتیں جو ہے یہ چھپی چھپائی تھی. ہمارے علماء کہا کرتے تھے یہ آتنکوادی لوگ ہیں، ہماری قوم نہیں مانتی تھی، مگر اب ان کے نیٹ پر خود بیان آنے لگے. اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا، تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کرنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، یا علی مدد کرنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں. انہوں نے جو جنت البقیع ڈھایا، صحابہ کی قبروں کو ڈھا کے جو بے حرمتیاں کی، اس پر یہ آج شرمندہ نہیں ہے بلکہ یہ فخر کر رہے ہیں. اور جنہوں نے ان مقدس صحابیوں کی قبروں کو ڈھا دیا تھا ان کو رحمت اللہ علیہ اور اپنا امام بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چنانچہ یہ خبیث توصیف الرحمان اس تعلق سے کیا کہتا ہے ذرا اس کا اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا. محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا. اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایت شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی. اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا. یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے، آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے. اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا. اور جنت البقیع کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جنت البقیع کے بارے میں دو باتیں بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں جو دفن ہو جائے اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا واجب فرما دیے، اس سے حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا. یہ جنت البقیع کا مقام ہے. اور وہاں پر علماء کرام نے لکھا تقریباً 7,000 یا اس سے بھی بڑی کئی تعدادیں آئی ہے صحابہ کرام کی تقریباً وہاں قبر ہے. ایسی قبر کو ڈھایا انہوں نے. اب اس کے بعد اس کے جملے جو آپ نے غور نہیں کیا، کہتا ہے عبد الوہاب نجدی نے یہاں کی تمام قبروں کو ڈھا کر اس سرزمین کو پاک کر دیا ہے. یعنی معاذ اللہ یہ قبریں تھی تو وہ جگہ ناپاک تھی، اور جب یہ ڈھایا گیا تو یہ جگہ پاک ہو گئی. تو جو ہمارے صحابہ کو ناپاک کہے وہ کتنے خبیث اور کتنے بڑے کمینے ہوں گے وہ لوگ. پھر سے سن لیں ایک بار اس کا جملہ. جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے. بہرحال یہ ان کے مکروہ چہرے ہیں آپ کے سامنے. کلپیں بہت ہے، گستاخیاں بہت ہے، جتنا دکھاؤ اتنا کم ہے. اس لیے کہ یہ سارے مواد ایس ایچ او کے ممبران جو ہے تقریباً 3 سال سے جمع کر رہے ہیں. اور یہ جو کچھ میں نے دکھایا یہ سمجھ لیجئے پورے گنج میں کچھ چاول تھے، کچھ دانے تھے. یہ تو میں نے صرف وہی گستاخیاں آپ کو دکھائی جو بزرگان دین کے تعلق سے انہوں نے کی. رسول اللہ کے بارے میں جو گستاخیاں ہیں، اللہ کے بارے میں جو گستاخیاں ہیں، اگر وہ بتانا ہو تو اس کے لیے ایک مسلسل پروگرام کی ضرورت ہے. آج ایسے جو ان کے جوابات دے رہی ہے الحمدللہ. تقریباً 6 مہینے سے ہم لوگ نیٹ پر کام کر رہے ہیں، اور میں اگر وہ دکھاؤں کہ ان کی کلپوں میں جو ہم نے جوابات دیے تو میں سمجھتا ہوں جتنا پروگرام ابھی آپ نے سنا ہے اتنے وقت کا 3 پروگرام چاہیے تو میں اپنا کام دکھا پاؤں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات تمام سنی مسلمانوں کو ایمان و عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. احسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب
لقد خلقت كما تشاء